ایک خاتون تھی جو کنویں کے پاس سے گزری، فاحشہ عورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کے مارے گیلی کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس کو ترس آیا، اس نے کہا جیسے انسانوں کو پیاس لگتی ہے اس کتے کو بھی پیاس نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے۔ اس نے موزہ اتارا، دوپٹے سے باندھا، کنویں کی تہ میں داخل کیا، پانی نکالا، اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے پر اس خاتون کی بخشش فرما دی۔ اور بنی اسرائیل کی ایک اور خاتون تھی، قائم اللیل صائم الدہر، اتنی زیادہ نیک خاتون تھی کہ دن بھر روزے سے رہتی اور پوری رات نوافل کے اندر نمازیں پڑھتی رہتی تھی، پوری رات نوافل ادا کرتی تھی۔ ایک رات اس نے ایک پیالے میں دودھ ڈال کر کھلی فضا میں رکھا۔ ان وقتوں میں فریج نہیں ہوتے تھے کہ اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی رہے گی اور دودھ خراب نہیں ہوگا۔ سحری کے وقت کے اندر اٹھوں گی دودھ پی کے روزہ رکھ لوں گی۔ ایک بلی آئی، اس نے دودھ پیا، وہ چلی گئی۔ اس نیک خاتون کو بلی کے اوپر بڑا غصہ آیا اور اس نے نیت کی کہ جیسے میں کوشش کروں گی کہ بلی پکڑی جائے اور اس کو سخت سزا دوں گی۔ اللہ کی شان، بلی پکڑی گئی۔ اس نے اس کو پنجرے کے اندر بند کر دیا، کھانے پینے کے لیے خود بھی کچھ نہیں ڈالا اور اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ چل پھر کے وہ اپنی خوراک تلاش کر لیتی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس نیک خاتون کے اوپر اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کتے کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دن بھر روزے سے رہنے والی خاتون، رات بھر عبادت کا اہتمام کرنے والی خاتون، ایک بلی کو نقصان پہنچائے، اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کتے پہ ترس کھائے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، تو انسانوں پہ کوئی ترس کھائے گا اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوں گے۔ اور کوئی بلی کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی پر جملہ کسے گا، تانے دے گا، تبصرے کرے گا، باتیں بنائے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، منصوبے سازشیں اختیار کرے گا، کسی کا ناجائز حق مارے گا، کسی کا دل توڑے گا، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے سے کتنے ناراض ہوں گے۔ آخری بات دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، قیامت کے دن پل صراط پر تم ایک ایک کر کے گزارے جاؤ گے۔ ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، وہاں اسکیننگ مشینیں لگی ہوتی ہے، ایک ایک بندے کو گزارا جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی میٹالک چیز ہو فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کو دوسرے ملک کا سفر کرنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے تمہیں اس پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ کسی نے کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کا ناجائز حق مارا ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کو اگر ستا کر آئے گا تو وہاں پر بیپ آ جائے گی، اس کو جنت کا سفر اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے، الخلق عیال اللہ، جتنی کی جتنی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ اور اللہ کا عیال ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ یہ وہی ہیں، من ینفع خیر الناس من ینفع الناس۔ اللہ کی نظر میں بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں۔